حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلتے ہی باہر تشریف لائے اور ظہر پڑھی، اس کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا ہے ظہر کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا کہ اے لوگوں، قیامت جب آئے گی اس کے یہ واقعات ہیں، یہ نشانیاں، یہ حوادثات ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے، یہ باتیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا اور لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتایا کہ یہ فتنے ہوں گے، آخرت کے بارے میں بتایا، قبر کے بارے میں بتایا، حشر کے بارے میں بتایا، فتنوں کے بارے میں بتایا، الغرض بہت سارے ایسے احوال بتائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، نہ پوچھو۔ حضور علیہ السلام نے بار بار فرمایا، اور وہاں پر ایسے لوگ تھے جن کی عادت تھی ہر بات میں سوال زیادہ کیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا ہے نا مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر رسول پر ہوں نا، جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہارا باپ حذافہ بن سہمی ہے۔ کیا ہے؟ حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میں یہ حدیث مبارکہ کا روک کر بتاؤں، اس صحابی رسول نے حضور علیہ السلام سے یہ کیوں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ وجہ کیا ہے ایسی؟ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے اپنے باپ کا اسی لیے پوچھا کہ اس ٹائم پر نا بہت سارے لوگ تھے اس صحابی رسول کو نسب کے اعتبار سے تانا دیتے تھے کہ تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے، یعنی اس کی والدہ پر، اس کی نسب پر تان درازی کیا کرتے تھے، اونچ نیچ باتیں کیا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں ہے تمہارا نسب کون سا ہے، کون سے خاندان کے ہو، تمہارا والد کون سا ہے، اس کے والد کون سا ہے، تمہارا تو شجرہ نسب ہی نہیں ہے، تمہاری نسب کا ہی نہیں پتا، تم ہم سے کیا کرو گے۔ تو وہ کیا ہے پریشان تھے۔ آخر کار جب رحمت الہی جوش میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تو صحابی رسول نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ کون سا ہے؟ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پوچھا۔ تو حضور علیہ السلام کی دریا رحمت تو ایسے ہی جوش میں تھی۔ اور یہاں پر یہ وہ لوگ توجہ کریں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آپ بتائیں یہاں پر بھائی کتنی سارے پیچھے پوچھتے ہیں مجھے کیا پتا کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارا باپ فلاں ہے، یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ان کو کیا بتا دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے، اور کوئی جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ حضور علیہ السلام جلال میں، پھر کوئی ہوتا ہے نا کہتے ہیں کسی پیر کا مرید لاڈلا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی استاد کا شاگرد لاڈلا ہوتا ہے۔ اس مرید کو پتا ہے کہ مجھے اپنے پیر کو کیسے منانا ہے، اس شاگرد کو پتا ہے کہ مجھے اپنے پیر استاد کو کیسے منانا ہے۔ تو جیسے حضور علیہ السلام کا یہ جلال دیکھا نا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور آپ نبی علیہ السلام محمد کے اللہ کے نبی ہونے پر یا رسول اللہ کما حق راضی ہے، ہمیں اور کچھ سوال نہیں کرنا۔ تب حضور علیہ السلام کیا ہے خاموش ہوئے، حضور علیہ السلام کا جلال کم ہوا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے اس دیوار پر کیا ہے ایسی دو چیزیں دکھائی گئی، یعنی ایک بہترین خوبصورت چیز اور ایک سب سے بری چیز جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ چیز اس سے مراد جنت ہے، حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی، اور بری سے بری چیز جہنم ہے جو حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی۔ تو یہ یعنی اب اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ درس کریں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اب اگر علم غیب نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کیسے فرماتے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ یہاں پر ان لوگوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے مدارس میں اور وہ لوگ اگر حدیث مبارکہ صحیح پڑھائیں اپنے بچوں کو، حدیث کی تشریح کرنے میں کما حق صحیح تشریحات کریں، تو ان کے جامعات سے نکلنے والا بچہ سنی بریلوی مسلک کا نکلے گا، یا رسول اللہ کہنے والا نکلے گا، کبھی بھی اور نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.